آپ کی لائیو کالز لے رہا ہوں جی. بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اس سے کوئی آپ کو فرق پڑے گا, نہیں پڑے گا, آپ کی زندگی کو آسان ہو جائے گی یا مزید مشکل ہو جائے گی, یا یہ بلدیاتی نظام جنرل الیکشن سے پہلے اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ آئندہ جنرل الیکشنز میں کوئی دھاندلی ہو سکے. صرف آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. کوشچنز ہے, آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں, جو بھی آپ اپنی رائے دینا چاہیں, میرے لیے قابل احترام ہے جی. سرفراز صاحب ہے میرے ساتھ. جی سرفراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی دعائیں بجائے سے خیریت ہے محبت صاحب. اللہ کا شکر ہے جی. آپ خیریت سے؟ ہاں دعائیں بھائی جان. اصل مسئلہ یہ ہے جو 2001 کا آرڈیننس تھا مشرف صاحب نے جو کیا تھا, لیکن وہ جو بھی تھا آرمی کا ہیڈ کا یا جو بھی تھا, لیکن نظام اچھا تھا. اچھا, اس پہ یہ تھا کہ گراس روٹ لیول پہ مسئلے حل ہوتے تھے لوگوں کے. اب یہ جو نیا آرڈیننس آیا ہے ابھی یہ تو جب پبلش ہوگا کلیئر تو اس کے وہ پتا چلے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جو 2001 کا آرڈیننس تھا جس پہ اتنے اربوں خربوں روپے سسٹم پہ خرچ ہوئے گورنمنٹ کے, اور گورنمنٹ کے علاوہ ڈونر ایجنسیاں جیسے ورلڈ بینک, ایشین بینک نے بھی بہت خرچہ کیا, افسران کے مطلب انہوں نے ٹریننگ پہ پیسہ خرچ کیا اور بہت سارے خرچے کیے انہوں نے. تو یہ تو سارا مطلب ضائع ہو گیا ہے یوں سمجھیے. ابھی یہ جو نیا سسٹم لا رہے ہیں پورے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں تو یہ ہماری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. اصل جھگڑا تو اسی پہ ہی ہے نا. تو یہ جو مطلب نظام ہے اب 79 والا اور کچھ اور چھکے ملا کے یہ دوسرا نظام لا رہے ہیں تو یہ تو پچھلا سسٹم تو پورا ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں اچھی باتیں بھی تھیں, ان کو چاہیے وہ یہی تھا کہ وہ جو سسٹم تھا اسی کو ہی چلاتے. بلدیاتی سسٹم, کمشنری نظام الگ چیز ہے, ریونیو سائڈ الگ چیز ہے, بلدیات الگ چیز ہے. بلدیات میں جو بیسک جو لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں جس میں سینیٹیشن ہے, اسٹریٹ لائٹ ہے, فائر بریگیڈ ہے اور بہت سارے باغات کا محکمہ ہے اور بہت سارے محکمے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ تھا کہ یہ تحصیل لیول پہ تھے. یہاں سندھ میں پورے تحصیل لیول کی کاؤنسلیں تھیں, اس میں دیہاتی شہری دونوں ریپریزنٹیشن تھی. اب یہ ہے کہ کارپوریشن میں تو صرف شہر کی ریپریزنٹیشن آئے گی, دیہات والے تو وہی یونین کاؤنسل اور یہ وہ ویسے ہی سسٹم چلے گا, لیکن ان کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے, پھر وہی یہ کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ ان کو کرنا یہی چاہیے تھا کہ 2001 والے آرڈیننس کو ہی آگے لاتے اور اس میں تھوڑی بہت جو ان کو اپنی ضروریات کے حساب سے یا گورنمنٹ کے حساب سے یا پارٹی کے حساب سے ان کو چینجنگ کرنی چاہیے وہ ذرا وہ کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے جی. 2001 کا آرڈیننس جو ہے جو اسی کو لے کے آنا چاہیے تھا. آپ کی رائے ہے سرفراز صاحب. جمال صاحب میرے ساتھ ہے. جی السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام رانا صاحب. اٹ از آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. سیم ہے جی. آفٹر مینی منتھس ون کوڈ. بات یہ ہے جی کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ حکومت میں یہ اکٹھے ہیں کئی سالوں سے, پہلے مشرف کے ساتھ بھی رہے, اب یہ اکٹھے ہیں کئی سالوں سے. تو مجھے بتائیے یہ جو لوکل باڈیز کی الیکشن ہے اس سے بتہ خوری ختم ہو جائے گی, کراچی کی ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گی. یہ تو حکومت میں ہے, یہ اس وقت نہیں کر سکے. تو ایک سسٹم کو پلیس کرنے کے لیے اب یو نیڈ بلینز اینڈ بلینز آف روپیز, سوائے اس کے کہ وہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ خرچ ہوں گے اگلی الیکشن کے لیے. یہ تو سسٹم ان پلیس ہی نہیں آ سکتا اتنی جلدی جب تک الیکشن ہوں گے یا الیکشن پوسٹ پون ہوں گے. یہ بدنیتی ہے. وہ ایک بات میں نے بہت پہلے کوئی 50 سال پہلے ایک چیز پڑھی تھی, فار ون ہارس شو لاسٹ ون ہارس شو دا بیٹل واز لاسٹ. تو فار ون پرسن وی آر لوزنگ ایوری تھنگ. ایک بندے کا جو ہے اس کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہم یہ جو نئے سے نئے کبھی کوئی بات لے آتے ہیں, کبھی کوئی بات لے آتے ہیں. اب یہ تمام تر جتنی ہے یہ جو اسٹرکچرل چینج ہوگا اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ون پارٹی اسپیسیفک ہے. بات وہی آتی ہے کہ یہ سیلف سینٹرزم ہے اور چند لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ملک وی ہیو بیکم کیپٹیو آف few persons, few people and one or two parties. ان کے انٹرسٹ سرو ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو آپ کا جو یہ آلریڈی پری پول ریگنگ ہے. آپ دیکھیں نا, ایک پارٹی کو آپ نے خوش کر دیا, آپ نے سندھ کو ڈیوائیڈ کر دیا. ایک طرف آپ صدرن پنجاب کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, پنجاب ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, پاکستان ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, سارے پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان آپ سے. واٹ آر یو اپ ٹو؟
दिस इज नॉट द वे टू रन द कंट्री। आप अपनी पावर के लिए, अपने एक NRO के लेटर के लिए, आप अपने पैसों के लिए सारे सब कुछ जो है वो दांव पे लगा दे, तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये आपकी कोई जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। एक पार्टी मुझे बताइए कि अगर उनके एक जो उनके रहनुमा है, मुशर्रफ ने एक दफा नहीं उनको इजाजत दी थी कि वो बाहर से कॉल्स करें, वो तकरीरें करें। यहाँ वो रोजाना तकरीरें कर रहे हैं। और ये जो आपके मौजूदा हुक्मरान है, क्योंकि उनके साथ इनका कल्यूशन कार्टेल है। हेलो, मेरे ख्याल में जी जमाल साहब आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। और अच्छा, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जी जमाल साहब का कि ये प्री पोल रिगिंग है और किसी की जागीर नहीं है ये मुल्क, जमाल साहब कह रहे हैं, और सिर्फ एक शख्स के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जमाल साहब, मैं आपसे मजीद बात करना चाहूंगा, फिर किसी वक्त जरूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि आपको सुनने में हमेशा मजा आता है और आप सच्ची खरी बातें करते हैं। इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। जी सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। राना साहब, मैंने ये एक बात करनी थी जी। MQM और पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध असेंबली में अपोजिशन में तो जा नहीं सकती। कहीं ये तो नहीं हो रहा कि ANP जो है वो, क्योंकि अपोजिशन लीडर बनना है आगे इलेक्शन के लिए, और उसके लिए ANP को वो वहां पे कर रहे हूँ अपोजिशन की में कि अपोजिशन लीडर बनेगा तो फिर आगे निगरान सेटअप बनेगा ना। अच्छा, तो इसलिए तो नहीं ये सारा हो रहा है कि क्योंकि बलदियाती इलेक्शन तो ऐसे सोचा छोड़ा है ना इन्होंने, ये हो नहीं सकता इस वक्त, क्योंकि फिजा ही नहीं है, और खासकर कराची में तो फिजा है ही नहीं कि वो इलेक्शन वो इस टाइम करवा लें। तो ये तो नहीं है कि वो निगरान सेटअप जो होना है उसके लिए ANP को वो अपोजिशन लीडर बनाना चाह रहे हो। अच्छा, चले ठीक है इकबाल साहब, ये भी आपकी बात ठीक है, आपने एक नया एंगल दिया है जी, और इसको भी हम इस एंगल से भी देखेंगे हम इस चीज को जरूर। मंजर साहब है मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम मंजर साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से? जी, दुआएं फैसला। राना साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कॉल्स ले रहे हैं वो कराची वालों की ले ना ज्यादातर। मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जी, मैं जो दिल करता करें। ये निजाम कराची के लिए है ना, इसलिए इस पे नहीं, आपने टॉपिक शायद पढ़ा नहीं, मैंने उसमें लिखा है जनाब कि बल्दियाती निजाम जो है ना कराची में तो आने के लिए सोचा जा रहा है, किया जा रहा है। जी, क्या बाकी सूबों में भी बल्दियाती निजाम चाहिए होगा या लोगों को चाहिए या नहीं जी, इसलिए सबकी कॉल्स लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ANP जो है वो रहती तो हमारे साथ कराची में, लेकिन ये कि बात करती है ये कौम परस्तों की। ठीक, तो इनको ये चाहिए कि रहना हमारे साथ है, सब कुछ हमारे साथ है, तो फिर ये मतलब बात उनकी क्यों करते हैं? अच्छा, कौम परस्तों के लिए। ठीक, ये सिस्टम इसने सब जानते हैं कि इसने कराची के अंदर क्या क्या नहीं पहुंचाया फायदा। मुस्तफा कमाल साहब ने क्या क्या नहीं किया इस कराची के लिए। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट्स द पॉइंट जी, मैं पॉइंट जरा आप क्लियर कर दें। हम ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल बहाल होना चाहिए। अच्छा, और 2001 वाला ही बहाल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा सिस्टम था। ठीक है, चाहे डिक्टेटर का ही था लेकिन था बहुत अच्छा। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। राना कबीर साहब है जी मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम जनाब। राना साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से? राना साहब, आप किस चक्कर में फंस गए? जो है ना ये सारे चोर हैं, आप इन चोरों की चोरी बताएं। हमें बहुत बड़ा एक निजाम चाहिए। तो वो आप देना, आपकी आवाम की आवाज पहुंचती नहीं है, कहीं पे कोई सुनता नहीं है, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ, लेकिन आप बोलें, आप बोलेंगे तो आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी। हम तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि हम पूछे, हम नहीं पूछ सकते, आप जब बोलते हैं तो खुशी होती है मुझे। आप खुल के बोलो। हम कैसे बोले? हर रोज तो इन्होंने जनाब प्राइस बढ़ाई होती है, कभी पेट्रोल की बढ़ा देते हैं, कभी अपनी लवाजमात की बढ़ा देते हैं जनाब। इनकी अयाशियां खत्म हो तो हमारा ख्याल होगा इनको ना। ये बात हमें तो तो समझ आ चुकी है, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी सोच है। नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो जरूर आपने बताना है जी। बशीर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम राणा साहब।
جی میں آپ کے پروگرام کی حساب سے یہ رائے دینا چاہتا ہوں جی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے عام الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. برادری سسٹم پر جو الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی، اور جو پارٹی بھی اس میں کامیاب ہوگی وہ دوسرے الیکشن پر اثر انداز ہوگی. ٹھیک ہے. یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ بشیر صاحب. دیکھیں عام آدمی کو بھی رائے دینے کا حق ہے، اور عام آدمی بھی کہہ رہا ہے جناب کہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ عام الیکشن سے پہلے نہیں ہونے چاہیے. کون صاحب ہیں جی؟ مجید الدین صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ یہ جو بھی سسٹم لے کے آئے ہیں وہ طریقہ کار ان کا بہت غلط ہے. اچھا وہ کیسے؟ کیونکہ جس طرح جیسے چوروں کی طرح چھپ کے لائیں، سب کو بٹھاتے ایک ٹیبل پہ. اگر لانا ہی تھا، کچھ بھی لانا تھا تو سب کو بٹھا کے مسئلہ حل ہوتا تو زیادہ بہتر ہو. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا نہیں. جو آپ کو معلوم ہے فنکشنل لیگ الگ ہو گئی، ایم پی الگ ہو گئی، رہنا تو سب کے ساتھ ہی ہے نا. ایم کیو ایم نے کوئی الگ تو نہیں رہنا ہے. سب ساتھ رہتے، سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھاتے، باتیں کرتے رہتے، کبھی نہ کبھی تو نکلتا ہی مسئلے کا حل. اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بھی رائے ٹھیک ہے مجید الدین صاحب کہ سب کو بیٹھنا چاہیے تھا. لیکن میرے خیال میں اچھا جی میں کوشش کر رہا تھا جی. کافی اور کالز، لمبی ایک لائن لگی ہوئی ہے، قطار ہے میرے پاس کالز کی. میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے بار بار اندر سے انسٹرکشن مل رہی ہے کہ جناب ہم پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور ہم اوور ٹائم جا رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جی جن کی کالز نہیں لے سکا. میں دوبارہ لوں گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی آواز سنتا رہوں گا. آپ کے خیالات، آپ کا اظہار جو بھی ہے میرے لیے قابل احترام ہے، اور آپ مجھے ضرور کال کرتے رہا کریں، کیونکہ آپ کال کرتے ہیں، آپ کی رائے آتی ہے تو وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ہم تو آپ کی ہی آواز ہے. لیکن آپ کھل کے جب بولتے ہیں تو وہاں تک آپ کی آواز ضرور پہنچتی ہے. یہ بالکل آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہاں تک نہیں پہنچتی. جہاں تک پہنچنی چاہیے وہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے. شکایات بھی پہنچتی ہیں. ہاں ایک ساتھ ساتھ دعا بھی کیا کریں کہ یہ جو حکمران ہے وہ سنے بھی، کیونکہ میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا نہ سننے کی عادت پڑ چکی ہے. اینی ویز جن سے نہیں کال لے سکا جی دوبارہ لوں گا ان سے کال. جی رانا مبشر کو آج اجازت دیجیے. اللہ حافظ.